السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مختلف علماء کی رائے مختلف ہے۔ کوئی 8، کوئی 9، کوئی 12 اور کوئی 17 ربیع الاول کو بیان کرتا ہے، لیکن اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، جو کہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 20 یا 22 اپریل 571 بنتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت قمری مہینے جیسے محرم، صفر اور ربیع الاول تو موجود تھے، لیکن سالوں کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پیدائش کا ذکر کرتے وقت یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں واقعے کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ ہاتھیوں والا سال، یہ وہ سال تھا جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے ہاتھیوں کی لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے ابابیل پرندوں نے ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ علماء کے مطابق اس واقعے کے 45 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 17 ہجری کو ان کی دعوت پر تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ حضرت عمر نے اسلامی تاریخ کے نظام کی اہمیت پر ایک بہت بڑا خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور تھیں: قمری تاریخ چاند کے حساب سے، عیسوی تاریخ تاریخ ایرانی جو یہودیوں کی تاریخ تھی، اور تاریخ اسلامی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے تو کچھ صحابہ نے ولادت سے شروع کرنے کو کہا، لیکن حضرت عمر نے اس کو مسترد کر دیا کیونکہ اس میں عیاسیوں کے ساتھ مشابہت تھی۔ کچھ نے نبوت کے آغاز کا مشورہ دیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ظلم کا زمانہ تھا۔ بعض نے آپ کی وفات سے آغاز کا کہا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وفات کا دن امت کے لیے بہت بڑا نقصان کا دن تھا۔ آخرکار حضرت عمر فاروق نے خود یہ رائے دی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق قائم کیا ہے۔ اسی سے اسلام کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ پھر سوال یہ اٹھا کہ سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، اس سے سال شروع ہونا چاہیے، اور یہ ارادہ محرم میں ہی کر لیا گیا تھا۔ اس لیے اسلامی سال کا آغاز محرم سے طے پایا اور اسے ہجری سال کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد 8 سال تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ ان کی وفات کے بعد چاچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں رہے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دکھائے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا، اچانک بجھ گیا۔ کسریٰ کا محل ٹوٹ گیا اور اس کے 14 مینار زمین پر گر گئے۔ ساؤ کی خشک جھیل میں پانی جاری ہو گیا اور دریائے سموا کا پانی خشک ہو گیا۔ تمام بت منہ کے بل گر گئے اور بادشاہوں کے تخت ٹوٹ گئے۔ جادوگروں کا علم جواب دے گیا اور آسمانی خبریں بتانے والے گونگے ہو گئے۔ مکہ کی سرزمین سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس کی روشنی میں لوگوں نے مکہ سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر شیطان بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے آسمان پر جا کر فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے اسے روک دیا اور پتھروں سے بھگا دیا۔ اس نے حرم شریف میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی اسے روک دیا گیا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے پوچھا کیا وہ انہیں بہکا سکے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان پر تو کیا، ان کے کلمہ پڑھنے والوں پر بھی تیرا کوئی بس نہیں چلے گا جب تک کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ آ جائے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ حمل کے دوران انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ولادت کے وقت کمرے میں روشنی پڑنے لگی اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ ایک سفید پرندے نے آ کر ان کی پیشانی کو چھوا اور سارا نور ان کی پیشانی میں آ گیا۔
اسی دوران جنت سے 4 حوریں آئیں جنہوں نے انہیں جنت کا شربت پلایا۔ شربت پینے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اس کی پیشانی سے ایسا نور نکلا، یمن، شام اور ایران کے محلات نظر آگئے۔ آپ کی ولادت ایسی ہوئی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور پھر مسلسل سلام کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ 4 حوریں یہ امانت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے کر گئیں۔ وہ دونوں جنت کے پانی سے بھرے لوٹے لے کر آئے اور بچے کو غسل دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے، مگر ہم اس کے نور و صفا میں زیادتی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ اور پاک و پاکیزہ تھا۔ اس کے بعد ایک سفید بادل نے آ کر بچے کو چھپا لیا اور آواز آئی کہ اس کو دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور سب سے کہو کہ یہ تمہارا سردار ہے۔ بادل ہٹا، بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں تھیں، فتح و نصرت، دنیا کے نفع اور نبوت۔ یہ کہہ کر نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور بادل نے آ کر بچے کو چھپایا تاکہ اسے دنیا کے تمام نیک لوگوں اور پرندوں سے ملایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد بادل ہٹا تو 3 آدمی بچے کے پاس کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی صراحی، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا ایک دستہ اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید رومال تھا۔ بچے نے موتیوں کے دستے کے درمیان خالی جگہ پر ہاتھ رکھا اور آواز آئی کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر ایک آدمی نے سفید رومال میں سے ایک انگوٹھی نکالی اور بچے کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر دبایا تو وہاں مہر نبوت ثابت ہو گئی۔ آواز آئی کہ یہ رضوان جنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے آئے تھے۔ جب کمرے میں یہ معجزات ہو رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر بھی عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ جنت سے 4 جھنڈے بھیجے گئے، ایک خانہ کعبہ پر، ایک بیت المقدس پر اور 2 مکہ کے اطراف میں لگائے گئے۔ کعبے کے دروازے پر ایک قندیل اور ایک جلہر لٹکایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں یاقوت کا بنا ہوا عمود بھیجا گیا۔ صبح جب مکے والے اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ جھنڈے اور قندیلیں کہاں سے آئی۔ سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ یہ سب کچھ حضرت عبد المطلب کو ہی کیوں مل رہا ہے۔ جب رات ختم ہوئی اور صبح ہوئی تو ایک یہودی عالم کعبہ کے باہر بے چینی سے پھر رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن اس نے کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے بعد بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے تو وہ ان سے اس بچے کی زیارت کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو ایک جھولے میں لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ یہودی علم جیسے ہی اس بچے کو دیکھتا ہے تو وہ چیخ پڑتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہیت اور نبوت ختم ہوگی، اور یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا۔ ناظرین، یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق مکمل تفصیل۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔